بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد۔ حضرات گرامی، جب ہم ماضی کی طرف جھانکتے ہیں اور تقریباً 1400 کئی سال پہلے اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روشن اور عظیم دور نظر آتا ہے، اور اس دور میں اللہ کے محبوب امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، اور پھر آپ کے ارد گرد جو ہستیاں تشریف فرما ہیں انہیں صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالی مجمعین کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ان کے قائد بھی ہیں، امام بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، امیر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، ان کی قیادت میں، ان کی صحبت میں رہ کر اپنا مال راہ خدا میں پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی فضیلت میں، جن کی شان اور عظمت میں اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو قرآن دے کر کے بھیجتا ہے۔ جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مقدسہ پر قرآن کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے رب سے راضی ہیں۔ قرآن میں جو ایک قطعی دلیل ہے جس کے بارے میں معمولی سا شک بھی کرنے والا جو ہے در اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے سے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے اس میں معمولی سا بھی شک، تردد اور شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کتاب میں جو سب سے پہلا اصل ہے، باقی سارے اسی سے حاصل کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ بھی قرآن کی تشریح ہیں، اور ائمہ مجتہدین ہوں، ان کا اجماع ہو یا قیاس ہو، وہ بھی قرآن و حدیث سے جو ہے استنباط و استخراج کے ذریعے سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور احکام کو ثابت کرتے ہیں۔ تو پہلا اصل، پہلا ماخذ اور پہلی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اول تا آخر ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر ایمان رکھنا جو ہے مومن و مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس پاکیزہ اور لاریب کتاب میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تمام صحابہ کرام کا اجمالی طور پر تذکرہ کیا ہے، اور پھر انہی صحابہ کرام میں سے جن کا قرآن میں ذکر ہے، الگ تذکرہ ہے، وہ ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، خادم خاص میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی جمادی الاخری میں جس مہینے میں ہم جی رہے ہیں، جس مہینے میں ہم موجود ہیں، جمادی الاخری سے کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ جمادی الثانی کہتے ہیں، لفظ صحیح یہی ہے جمادی الاخری، یا اس سے پہلے جمادی الاولی۔ جمادی الاخری کی 22 تاریخ ہے اور 13 ہجری ہے، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 2 سال اور کئی ماہ بعد جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ تو اس ہستی کا ہم تذکرہ کریں گے آگے چل کر۔ پہلے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے، یعنی وہ لوگ
کہ جن کا اخلاقیات سے، کردار سے، دین سے، اسلام سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ان ہستیوں پر جو ہے تبرہ کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے غلاستیں جو ہے بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں ویسے تو سارے صحابہ قابل احترام ہیں، سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سب سے اللہ راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَقُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہر ایک سے، چاہے وہ کبار صحابہ کرام ہوں، صغار ہوں، مہاجرین ہوں، انصار ہوں، چاہے وہ غزوہ بدر میں شامل ہونے والے ہیں، جہاد میں، غزوہ احد میں ہوں، صلح حدیبیہ والے ہوں، فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد، یعنی چاہے کسی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں بھی کسی نے آپ کی زیارت کی ہے، ایمان لایا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، تو وہ بھی جنتی ہے یقینی طور پر۔ ہاں، جن کے بارے میں واضح حدیث میں آ گیا ہے کہ شخص جو ہے اسلام سے نکل گیا تھا، ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام سے نکل گئے، ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن جس کے بارے میں یقین ہے یہ صحابی ہے، اسلام کی حالت میں اس کی موت آئی، وہ سارے کے سارے صحابہ جو ہے جنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے، اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا تھا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے وہ سب کچھ دے دیا جو آپ نہیں جانتے، جو ہو چکا ہے، جو قیامت تک ہونے والا ہے، آپ نے فرمایا میں سب کو جانتا ہوں۔ تو آپ جانتے تھے میرے بعد جو ہے ایسے ایسے فتنے کھڑے ہوں گے، ایسے ایسے گروہ، جماعتیں، افراد آئیں گی جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند احادیث سے مقدسہ ارشادات جو ہے اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی اپنا سر اقدس جو ہے آسمان کی طرف ایسے اٹھاتے، تو آپ نے پھر فرمایا النجوم امانۃ للسماء، فرمایا جو ستارے ہیں نا یہ آسمان کے لیے امن ہیں، فرمایا فیضا ذهبت النجوم آت السماء ما توعد، فرمایا کہ جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ جو قیامت کی نشانی ہے، قیامت برپا ہونے کی، وہ واقع ہو کر کے رہے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ آنا امانۃ لاصحابی فیضا ذهبت انا عطا اصحابی ما یوعدون، فرمایا میں امن ہوں، امن ہوں اپنے صحابہ کے لیے، یعنی میری وجہ سے جو ہے وہ کہیں فتنے نہیں ہیں، لڑائی نہیں ہے، قتال نہیں ہے، امن ہے، سکون ہے۔ فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد جو ہے وہ فتنے شروع ہو جائیں گے جس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، فرمایا میرے صحابہ جو ہے میری امت کے لیے جو ہے وہ امن کی جگہ ہیں، امن کی جگہ ہیں، یعنی ان کی وجہ سے جو ہے اتنی فطری نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے۔ فرمایا فیضا صاحب اصحابی، فرمایا جب میرے سارے صحابہ جو ہے چلے جائیں گے عطا امتی ما یوعدون، فرمایا میری امت پر جو ہے وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی کیا ہے کہ شر جو ہے خیر چلا جائے گا، شر آنا شروع ہو جائے گا، قیامت جو ہے وہ قریب قریب ہو جائے گی، اور نئے نئے فطرے جو ہے معرض وجود میں آئیں گے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالی اجمعین کا وجود سعادت جو ہے مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، امن ہے۔ اس لیے جب صحابہ چلے گئے تو پھر لڑائی شروع ہو گئی، فتنے شروع ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی قتل اور قتال ہوا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان فیغدو
فی عام من الناس، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، لوگ رائے خدا میں جہاد کریں گے، یعنی ایک گروہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ جو ہے جہاد کے لیے نکلے گا. فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ، من صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہیں میں سے ایک شخص کہے گا کہ کیا اسی لشکر کے اندر جو ہے ایسے شخص موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، یعنی کوئی صحابی موجود ہے اس گروہ میں سے. فیقول نعم، تو بتایا جائے گا ہاں صحابی موجود ہے. فیفتح لہم، اس لشکر کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اس صحابی کی وجہ سے، یہ اعزاز ہے. ثم یأتی الناس زمان فیغزو فئام من الناس، فرمایا پھر اس کے بعد جو ہے لشکر نکلے گا جہاد کے لیے، تو لوگوں میں سے ایک لشکر جو ہے جہاد کرے گا. فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، فرمایا تمہارے اندر کوئی ایسے شخص موجود ہے جو کسی صحابی کی صحبت میں بیٹھو، یعنی تابعی موجود ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، سلمان فارسی، اسی طرح دیگر صحابہ، کسی ایک صحابی کی صحبت میں بیٹھنے والا اس لشکر میں موجود ہے. فیقولون نعم، تو وہ بتائیں گے ہاں موجود ہے. فیفتح لہم، اس تابعی کی وجہ سے، یعنی صحابی تو ایک طرف ہے، اس کا مقام تو بہت زیادہ ہے، صحابی کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی اس لشکر میں موجود ہونے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا فرمائے گا. ثم یأتی الناس زمان فیغزو فئام من الناس، فرمایا پھر تیسرا لشکر جو ایک موقع آئے گا کہ لوگ جو ہے جہاد کے لیے نکلیں گے. فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ کوئی ایسا موجود ہے جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، یعنی یوں سمجھ لے کہ اتباع تابعین میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی تابعی کی زیارت کی ہو، تو بتایا جائے گا کہ ہاں موجود ہے. تو فرمایا فیفتح لہم، اس تابعی کی وجہ سے، یعنی ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے، تابعی نے صحابی کی زیارت کی ہے، تابعی نے صحابی کی زیارت کی، اور صحابی نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا. اس تسلسل کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس دور تک جو ہے فتح عطا فرمائے گا. اگر ایک فرد بھی ایک اتباع تابعین میں سے موجود ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. حدیث جو ہے بخاری مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے. حدیث کا نمبر جو ہے 6009 ہے، بلکہ حدیث کا نمبر جو ہے 3649 ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. اس کا حدیث نمبر جو ہے 2532 ہے، مسلم احمد بن حنبل میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے دیگر حدیث بھی ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خیر امتی قرنی یا خیر القرون قرنی، فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا ثم ان بعدہم قوم یشہدون ولا یستشہدون ویخوفون ولا یؤتمنون وینذرون ولا یفونون ویظہر فیہم سنن سیمانو، فرمایا کہ سب سے پہلے تین دور جو ہے میرا دور ہے، اس کے بعد جو ہے میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر اتباع تابعین کا ہے. پھر فرمایا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے کہ انہیں بطور گواہ کے بلایا نہیں جائے گا لیکن وہ خود گواہ بن جائیں گے، ایسی اپنی طرف سے فرضی گواہیں دیں گے، جھوٹی گواہیں دیں گے، اور امانت ان کے پاس نہیں رکھی جائے. اس کی وجہ یہ کہ خیانت کریں گے اور جو ہے وہ قسمیں اٹھائیں گے، منت مانتے ہیں لیکن منت کو جو ہے پورا نہیں کریں گے. اور پھر میں اس وقت جو ہے وہ فتنے جو ہے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی کیا کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے وہ عذاب بھی نازل ہوگا. تو یہ تھی چند باتیں. اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکثرت مقامات ہیں جہاں صحابہ کرام کا جو ہے تذکرہ کیا. فرمایا لا تمسو نار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، فرمایا کہ وہ شخص جو ہے کبھی دوزخ کی بھی آگ میں نہیں جائے گا جس نے مجھے دیکھا اور یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ اللہ اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی
فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذاني الله ومن آذى الله فيوشك ان ياخذه. فرمایا اللہ کے لیے میرے صحابہ کے بارے میں جو ہے احساس کرو، میرے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ان پر جو ہے تان نہ کرو، ان کے بارے میں جو ہے ان سے برا بھلا انہیں نہ کہو. اور پھر فرمایا کہ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے، کیونکہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، میرے قرب والے ہیں، میرے عقیدت والے ہیں، میرے ادب والے ہیں. تو فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض عناد رکھتا ہے مجھ سے بغض عناد رکھتا ہے. فرمایا جو انہیں اذیت دیتا ہے مجھے اذیت دیتا ہے، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کو اذیت دے رہا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا اللہ کو اذیت دینے والا جو ہے قریب ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے یا آخرت میں. دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں ہوگی. اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا. سورہ احزاب آیت نمبر 57 اور 58 ہے. اور حدیث جو ہے یہ جامع ترمذی میں موجود ہے. فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کا اذیت دیتے ہیں فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے توہین آمیز جو ہے عذاب تیار کر رکھا ہے. فرمایا اسی طرح جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بلا وجہ، کوئی ان سے غلط کام نہیں ہوا، ایسی بلا وجہ انہیں اذیت دیتے ہیں، تو فرمایا بہت بڑے واضح گناہ اور بہتان کے جو ہے مرتکب ہوتے ہیں. تو یہ تو صحابہ ہیں کتنے عظیم ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اصحابی فی امتی کالمل فی الطعام، فرماتے میرے صحابہ جو ہے میری امت میں ایسی ہیں جیسے طعام کے اندر سالن کے اندر نمک ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر نمک نہ ہو تو طعام بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتا. تو میری امت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اگر ان کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، احترام نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں، ان کا ادب کریں، اور پھر انہی صحابہ کرام میں سے خلیفہ راشدہ میں سے پہلے خلیفہ افضل بشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا ہم آگے چل کر کے تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحتوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ.